ضاقت نفسی بنور کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ اصول بنائے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر بطور خاص انسانیت میں بھی جو سب سے اعلیٰ نمبر پر ہے وہ ہے حضرت مسلمان اور ایک مومن بندہ۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں جہاں پر بھی اللہ نے کسی ایک انسان کو خطاب کیا ہو یا بطور خاص مسلمانوں کو مخاطب کیا ہو، ایک چیز اس میں ضرور سمجھائی ہے کہ انسانیت کا فائدہ کس چیز میں ہے اور نقصان کس چیز میں ہے۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے کھول کر سمجھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ دیکھو، اگر تم مسلمان ہو، اہل ایمان ہو، مومن ہو، اور پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر تم کسی اسلامی ملک میں رہتے ہو، کسی اسلامی کنٹری میں رہتے ہو جہاں پر اسلامی احکامات ہیں، اسلامی قوانین ہیں، اسلامی اصول ہیں، اسلامی آداب ہیں، اس چیز کو بھی الگ سے سمجھا دیا۔ پھر اس میں اور مزید بہت ساری چیزیں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قاعدے قانون سکھانے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم سے روکنے کے لیے، پھر وہ چاہے اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو، اسلامی سزائیں وہاں پر نافذ ہو یا نہ ہو، عام دوسری کنٹریز ہو، عام دوسرے ممالک ہو، تو بعض احکامات وہ ہیں، خصوصاً جیسے کسی کا قتل کرنا ہے، قتل و غارت گری کے احکامات ہیں، خواہ مخواہ کسی کو قتل کر دیا جائے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اب جہاں اسلامی کنٹری نہ ہو، اسلامی ملک نہ ہو، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے سمجھایا ہے کہ دیکھو، کسی بھی انسان کا قتل کر دینا، کسی بھی انسان کی جان لے لینا، کسی بھی انسان کو مار دینا، یہ اسلام کی نظر میں بھی جرم عظیم ہے، شریعت کی نظر میں بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھایا ہے کہ قتل کر دینا، ناحق کسی کی جان لے لینا، کسی کو مار دینا، یہ اللہ کی نظروں میں بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ہم اور آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، یا بارہا ہم نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں یا جتنے بھی ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، بڑی بڑی ریاستیں ہیں، ان کے یہاں بھی پھر وہ چاہے جتنے بھی آزاد قسم کا مزاج رکھتے ہوں، وہ جتنے بھی لبرلز کہلاتے ہوں، یا وہ ذہن کی آزادی کے معاملے میں، اپنے مائنڈ کو آزاد رکھنے کے معاملے میں قوانین کتنی بھی آسان سے آسان اور کتنی کھلی چھوٹ نہ دی ہو، اور یہ بڑے بڑے ممالک اور یہ لبرلز کہلانے والے، ان کے یہاں بھی خواہ مخواہ کسی انسان کو مار دینا، کسی انسان کی جان لے لینا، کسی کا قتل کر دینا، آج بھی ان کے یہاں بڑا جرم عظیم ہے، بڑی بڑی سزائیں ہیں۔ لیکن ہمیں دو چیزیں سمجھنی ضروری ہے
کہ دنیا کے قاعدے قانون میں اور اسلام کی سزاؤں میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام اور شریعت نے کسی معاملے میں ایک سزا متعین کی ہے تو یہ ترقی یافتہ ممالک اور بڑی بڑی کنٹریز اور اپنے آپ کو بڑے دانشور کہلانے والے، بڑے صاحب عقل مند کہلانے والے، انہوں نے اپنا کچھ الگ قانون رکھا ہوا ہے۔ ایک چیز تو یہ سمجھنی ہے، دوسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ کیا اسلام کے اندر کسی کا قتل کر دینا، کسی کو مار دینا، کسی کی جان لے لینا، یہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک درست ہے؟ اس میں شریعت کے بیسک بنیادی قوانین کیا ہیں؟ بنیادی طور پر اسلام کیا چاہتا ہے؟ آپ یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ قرآن مجید کی ایسی کئی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کے آپ صفحات الٹتے جائیں گے، قرآن کا مطالعہ کرنے والا چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، انگلش زبان میں بھی مطالعہ کرنے والے ہیں، عربی زبان میں بھی مطالعہ کرنے والے ہیں، اردو میں بھی مطالعہ کرنے والے ہیں، آپ کسی بھی لینگویج میں قرآن کو پڑھ لیں، قرآن کا مطالعہ کر لیں، قرآن کے جاننے والے بن جائیں تو جگہ جگہ پر وقتاً فوقتاً رکوع در رکوع قرآن مجید ایک بات کہتا ہے کہ ناحق طور پر اسلام کے اندر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قانوناً ہے، یہ شریعت کا اصول ہے، اور قرآن کی زبان ہے، قرآن کی لینگویج یہ ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے، ہمارے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت کے درمیان امن و امان قائم رہے، پوری انسانیت کے درمیان، پوری سوسائٹی کے درمیان، پورے کلچر کے درمیان، ایک پورے نظام ہستی میں، پوری بستی کے اندر جہاں بھی انسان بس رہا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، شریعت یہ چاہتی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر عدل و انصاف ہو اور کسی بھی معاملے میں نوبت قتل و قتال تک نہ پہنچے۔ اور دوسرا اسلام کا نظام، دوسرا اسلام کا حکم یہ بھی ہے، اور قرآن مجید نے صاف طور پر فرما دیا کہ اگر کوئی بھی انسان بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے کسی دوسرے انسان کو مار دیتا ہے، کسی کا قتل کر دیتا ہے، تو اللہ کی نظروں میں وہ سب میں بڑا مجرم ہے، اس کی بڑی سخت ترین سزا بتلائی گئی ہے۔ سورہ نساء کے اندر، پارے 5 سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے، خاص طور پر اس بات کو سمجھایا ہے، کھول کر سامنے رکھا ہے کہ دیکھو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اتنا سخت ترین قانون بتلایا ہے، اتنی خطرناک سزا سنائی ہے کہ اللہ نے 5 سزائیں سنائی ہیں۔ کس بات پر؟ کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مار دے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کر دے، پہلا حکم اللہ نے یہ بیان فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، کہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ دوسرا حکم وَغَضِبَ اللَّهُ، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ تیسرا حکم وَلَعَنَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کی صبح تک اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اور چوتھا حکم یہ بتلایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے مومن بندے کے لیے جو کسی مسلمان کا قتل کر دے بڑا دردناک عذاب سنایا گیا، عذابًا عظیما، دردناک عذاب سنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری آیت میں 4 سزاؤں کو بتلایا ہے، اور سب میں بڑی سزا یہ ہے جزاؤہ جہنم خالداً فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
قتل کرنے والا اور ناحق قتل کرنے والا، اس کے لیے دوسری سزا یہ ہے وَلَعَنَهُ، کہ اس کے اوپر ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ اور تیسری سزا یہ ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، اللہ کا غیظ و غضب اس پر ہمیشہ برستے رہے گا۔ اور چوتھی سزا یہ سنائی گئی وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اسے سخت ترین سزا دیں گے، سخت ترین سزا دیں گے۔ وہ سخت ترین سزا کیا ہے؟ آپ غور کریں کہ ناحق طور پر اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے سزائیں ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے لعنت برستی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے سزا ہے ہی۔ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ جو کسی کا قتل کر دے، جو کسی کی جان لے لے، جو کسی کو مار دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کون سی سزا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قاتل کے لیے، ایسے قتل کرنے والوں کے لیے ایسی خطرناک سزا متعین کی ہے کہ جہنمیوں کا جو پیپ ہوگا، جہنمیوں کا جو خون ہوگا، جہنمیوں کا جو پسینہ ہوگا، وہ اس قاتل کو پلایا جائے گا۔ اتنی خطرناک سزا۔ دنیا کے اندر تو لعنت برستی رہی، پھٹکار برستی رہی، اللہ کا غصہ اس پر اترتے رہا، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے، کسی کو مار دے، کسی کی جان لے لے، اگرچہ کہ وہ توبہ کر لے، اللہ کی ذات سے امید ہے توبہ قبول کر لے، لیکن اگر اللہ نے اس کی توبہ قبول نہ کی، اس کی توبہ قبول نہ کی، یا اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا مشکل ہے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب